السلام علیکم جماعت ششم، خوش آمدید۔ جماعت ششم کے لیے آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے نامدیو مالی، جس کے مصنف ہیں مولوی عبدالحق۔ یہ ایک خاکہ ہے۔ آئیے ہم خاکہ نگاری کے بارے میں جانتے ہیں۔ خاکہ ایک نثری تحریر ہوتی ہے۔ خاکہ میں کسی شخصیت کے ظاہری اور باطنی اوصاف بیان کیے جاتے ہیں۔ اس میں شخصیت کی خوبی اور خامیوں کا بیان اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ پڑھنے والے کے سامنے اس شخصیت کی قلمی تصویر ابھر آئے۔ خاکہ کے لفظی معنی اس نقشے کے جو صرف حدود کی لکیریں کھینچ کر بنایا جائے۔ اصطلاحی معنی میں خاکہ سے مراد وہ نثری تحریر ہے جس میں کسی شخصیت کی تصویر کشی کی گئی ہو۔ آئیے ہم مولوی عبدالحق کے بارے میں جانتے ہیں۔ مولوی عبدالحق 1870 میں ہاپڑ ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم فیروز پور میں حاصل کی۔ مولوی عبدالحق کو بابائے اردو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اردو زبان کی اشاعت اور ترویج کے لیے قربان کر دیا تھا۔ گویا ان کی خوشیاں، ان کا غم اور ان کا خاندان اردو ہی اردو تھا۔ ان کی اپنی کوئی خاص زندگی نہیں تھی اور وہ اردو کے لیے ہی زندہ تھے اور اردو کے لیے ہی مرے۔ آئیے سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ مقبرے کا باغ میری نگرانی میں تھا۔ مقبرے کا باغ مولوی عبدالحق کی نگرانی میں تھا۔ میرے رہنے کا مکان بھی باغ کے احاطے ہی میں تھا۔ ان کے رہنے کا مکان جو تھا وہ باغ کی چار دیواری کے اندر تھا۔ میں نے اپنے بنگلے کے سامنے چمن بنانے کا کام نامدیو کے سپرد کیا۔ چمن یعنی باغ بنانے کا کام جو ہے وہ مالی نامدیو کے حوالے کیا۔ میں اندر کمرے میں کام کرتا رہتا تھا۔ میری میز کے سامنے بڑی کھڑکی تھی، اس میں سے چمن یعنی باغ صاف نظر آتا۔ لکھتے لکھتے کبھی نظر اٹھا کر دیکھتا تو نامدیو کو ہمتن یعنی نامدیو کو مکمل طور پر اپنے کام میں مصروف پاتا۔ اسے کچھ خبر نہ ہوتی کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے کام میں مگن رہتا۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی، یعنی وہ آس پاس کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام کرتا تھا اور اپنے کام میں مصروف رہتا تھا۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ اپنے پودوں اور پیڑوں یعنی درختوں کو کہتے ہیں ہی کو اپنی اولاد سمجھتا، اولاد کی طرح ان کی پرورش اور نگہداشت یعنی کہ دیکھ بھال کرتا۔ ان کو سرسبز و شاداب یعنی ان کو ہرا بھرا دیکھ کر ایسا ہی خوش ہوتا جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ وہ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا، ان کو پیار کرتا، جھک جھک کے دیکھتا، ایسا معلوم ہوتا گویا ان سے چپکے چپکے باتیں کر رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑھتے اور پھولتے پھلتے ہیں یعنی کہ پروان چڑھتے اور پھل دیتے ہیں، اس کا دل بھی بڑھتا اور پھولتا۔ اس کو توانا اور ٹانٹا کہتے ہیں مضبوط دیکھ کر ان کا دل چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ کبھی کسی پودے میں اتفاق سے کیڑا لگ جاتا یا کوئی روگ کہتے ہیں مرض یا بیماری کو روگ پیدا ہوتا تو اسے بڑی فکر ہوتی، بازار سے دوائیں لاتا، دن بھر اسی میں لگا رہتا اور اس پودے کی ایسی سیوا کہتے ہیں خدمت کو، جیسے کوئی ہمدرد اور نیک دل ڈاکٹر اپنے عزیز بیمار کی کرتا ہے۔ وہ خود بھی بہت صاف ستھرا رہتا اور ایسے ہی اپنے چمن کو بھی رکھتا۔ کیا مجال جو کہیں گھاس پھوس یا کنکر پتھر پڑا رہے۔ روشیں باقاعدہ سینچائی، روشیں کہتے ہیں راستہ کو اور سینچائی کہتے ہیں پانی ڈالنے کو، اور شاخوں کی کاٹ چھانٹ وقت پر جھاڑنا بہارنا، صبح شام روزانہ غرض سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا، مطلب سارے باغ کو آئینے کی طرح صاف رکھتا تھا۔ ایک سال بارش بہت کم ہوئی، کنوؤں اور باولیوں میں پانی برائے نام رہ گیا۔ باولیاں کہتے ہیں ایسا کنواں جس میں سیڑھیاں ہوتی ہیں۔ باغ پر آفت ٹوٹ پڑی، بہت سے پودے و پیڑ تلف ہو گئے۔ تلف کہتے ہیں ختم ہو جانا یا مرجھا جانا۔ جو بچ گئے وہ ایسے نڈھال یعنی وہ ایسے کمزور اور مرجھائے ہوئے تھے جیسے دکھ کے بیمار ہو، جیسے وہ دکھ کے بیماری میں مبتلا ہوں۔ لیکن نامدیو کا چمن ہرا بھرا تھا، جو تھا وہ ہرا بھرا تھا۔ وہ دور دور سے ایک ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹھا کر لاتا اور پودوں کو سینچتا، پودوں کو پانی ڈالتا۔ یہ وہ وقت تھا کہ قحط نے لوگوں کے اوسان خطا کر رکھے تھے، یہ یعنی کہ لوگوں کو پریشان کر رکھا تھا اور انہیں پانی پینے کے لیے میسر نہیں تھا، مگر یہ خدا کا بندہ کہیں نہ کہیں سے لے ہی آتا اور پودوں کی پیاس بجھاتا۔ جب پانی کی قلت اور بڑھی، قلت کہتے ہیں کمی کو، تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھونڈ کے لانا شروع کیا۔ پانی کیا تھا؟ یوں سمجھیے کہ آدھا پانی آدھا کیچڑ ہوتی تھی، لیکن یہی گدلا پانی پودوں کے حق میں آب حیات تھا، یعنی کہ وہ گدلا پانی جو ہے وہ پودوں کے لیے زندگی کو بخشنے والا تھا۔ میں نے اس بے مثل کارگزاری پر اسے انعام دینا چاہا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ مولوی عبدالحق نے اس نامدیو کو ایسی بے مثل کارگزاری یعنی ایسا کام جس کی کوئی مثال نہ ہو، اس پر انعام دینا چاہا تو اس نے لینے سے منع کر دیا۔ شاید اس کا کہنا ٹھیک تھا کہ وہ اپنے بچوں کے پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا۔ مستحق کہتے ہیں حقدار کو۔ کیسی ہی تنگی ترشی کہتے ہیں مشکل حالات کو، وہ تو ہر حال میں کرنا ہی پڑتا ہے،
یعنی نامدیو یہاں پر مولوی صاحب سے کہہ رہا ہے کہ ماں باپ بچوں کی پرورش کے لیے انعام کے حقدار نہیں ہوتے، جتنی بھی پریشانی کیوں نہ ہو وہ بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ بچوں، اب ہم نامدیو مالی کے مشقی سوالات حل کریں گے۔ آئیے ہم سوال کے جواب مکمل کریں۔ سوال نمبر 1 ہے، نامدیو مالی کون تھا؟ جواب، نامدیو مالی ایک بھولا بھالا اور منکسر المزاج شخص تھا۔ اس کے چہرے پہ بشاشت اور لبوں پہ مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی۔ وہ چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا تھا۔ وہ غریب تھا لیکن وہ اپنے غریب بھائیوں کی بساط سے بڑھ کر مدد کرتا تھا۔ اسے کام سے عشق تھا اور آخر کام کرتے کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سوال نمبر 2 ہے، نامدیو مالی کس طرح کام کرتا تھا؟ گرمی ہو یا جاڑا، دھوپ ہو یا سایہ، وہ دن رات کام کرتا رہتا تھا۔ اسے کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میں بہت کام کرتا ہوں یا میرا کام دوسروں سے بہتر ہے، اس لیے اسے اپنے کام پر فخر یا غرور نہ تھا، اور وہ یہ باتیں جانتا ہی نہ تھا۔ اسے یہ احساس کبھی نہ ہوا کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، نامدیو مالی سرسبز و شاداب پودے دیکھ کر کس طرح خوش ہوتا تھا؟ نامدیو مالی سرسبز و شاداب پودے کو دیکھ کر ایک مالی ماں کی طرح خوش ہوتا تھا۔ سوال، کیچڑ آلود پانی پودوں کے لیے کیسا تھا؟ جواب، کیچڑ آلود پانی پودے کے لیے آب حیات تھا۔